Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سیرت النبی کے اس سیریز میں ہمارے قرآن کے 17 جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کہ جو یہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اس کا ہم نے ایک روڈ میپ تیار کیا اور ہم نے جو ہے اس کا پورا ایک نقشہ بنایا ہے جس کے تحت جو ہے ہم اس سے ہمیں یاد رکھنے آسانی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ایک براڈر جو پکچر ہے، جو ایک پوری جو 23 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے چند اہم واقعات کے ذریعے سے ہم اس کی تمام اہم جو واقعات یا واقعات ہیں انہیں جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے جو ہے اس طرح سے ایک ڈائیگرام کریٹ کیا تھا جس میں ہمارے 4 کوڈرنٹ ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. اسے 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے. ابھی ہم اس کے 3rd کوڈرنٹ میں ہیں اور ہر کوڈرنٹ کو جو ہے ہم نے 6 ایئرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو یہ جو کوڈرنٹ ہے starts with the year 13, 14, 15, 16, 17 and 18. اور یہاں پر جو ہے 19th ایئر ہے جس پہ کہ حدیبیہ جو ہے اس کا پیکٹ عمل میں آنا ہے. ہم نے ایئر 13, 14, 15, 16 کر لیا. آج انشاءاللہ تعالی ہم 17 کا آغاز کریں گے. اس کوڈرنٹ کا نام ہے ارلی مدینہ پیریڈ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کوڈرنٹ کے جو یہ 6 سال ہے ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک سینٹینس ہے انگریزی کا، اسے جو ہے یاد کیا ہے. وہ ہے ہجرہ resulted in battle upon battle till Hudaybiyah. اب اگر ہم ایئر 13 سے شروع کریں، 13, 14, 15, 16, 17, 18، یہ 8 ایئرز جو ہیں وہ جو اس کوڈرنٹ میں ہے ارلی مدینہ کے. اس میں ہم اس سینٹنس کے جو یہ جو نیمونک ہے اس کے ہر ورڈ کا جو پہلا حرف ہے ہجرہ کا ایچ ریزلٹڈ ان آر، تو یہ تو ہجرہ آپ نے آلریڈی لرن کر لیا ہے 13th ایئر پہ. R is for raids. The first capital B is for Badr 1. U is for Uhud, the Battle of Uhud. The other B is Badr 2. And T is for the Battle of Trench, یا جسے ہم جنگ خندق کہتے ہیں اردو میں، یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. اور 19th پہ تو آلریڈی آپ نے حدیبیہ لرن کیا ہوا ہی ہے. تو غرض یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایئر 13 جو ہے دیٹ از ہجرہ، سوری after every major battle. اب یہاں ہم نے دیکھا کہ ہر وہ میجر بیٹل جو اس پورے کوڈرنٹ میں لڑی گئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سٹینڈ لینا پڑا، ایک موقف اختیار کرنا پڑا.
تو بدر 1 کے بعد ہم دیکھتے ہیں Q ہے, احد کے بعد جو ہے وہ N ہے, اور جنگ احزاب یا جنگ خندق یا دا بیٹل آف ٹرینچ کے بعد another Q ہے. اب یہ Q جو ہے Q&Q, یہ اس طرح سے ہم یاد کریں کہ پہلا جو ہے وہ ہے قینقاع, یہ نذیر, اور یہ قریظہ. یہ 3 اہم یہودیوں کی آبادیاں ہیں جو مدینہ میں قیام پذیر تھی, اور ان کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات اختیار کرنے پڑے, فیصلہ کرنا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی معاشرے کی, ایک ایسے اسٹیٹ کی بنیاد ڈالی جس میں بہت سارے الگ الگ مذاہب کے ماننے والے موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اس سٹی اسٹیٹ کا جو پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تشکیل دیا, اس میں انہیں ایک جماعت کی حیثیت دی, یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. اور انہیں بھی جو ہے مدینہ ایز اے اسٹیٹ, مدینہ ایز اے ریاست یا مدینہ ایز اے سوسائٹی کا جو قیام ہوا, اس کی تشکیل میں جو ہے ہر چیز میں انہیں شامل رکھا. یہودیوں نے بھی جو ہے بہت ولنگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی سائن کی, اور جو 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 پورا جو مدینہ کا پورا چارٹر تیار ہوا, جو پورا سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قوانین مرتب کیے, اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے, اور انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ we are a party to it. تو جب کبھی مدینہ پہ کوئی بیرونی حملہ ہوگا یا مدینہ پر جو ہے کوئی مشکل وقت ہوگا, تو ہم بھی جو ہے اس کے ڈیفینس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بیکاز یہ we are also a part of it. لیکن ہم نے دیکھا کہ کیسے بدر کے بعد قینقاع اور اس کے بعد احد کے بعد جو ہے بنو نذیر کی جو دشمنیاں ہیں, یا جو جسے ہم کہیں گے کہ ان کی بد عہدی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. وہ سارے پیکٹ, وہ سارے عہد و پیمان, جو کانٹریکٹس جو سائن کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے, کیسے ان لوگوں نے خود اس کی دھجیاں جو ہے وہ اڑا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالانکہ چاہتے تو جو اس وقت کا قانون تھا, جو مروجہ قانون تھا, یا جو خود اہل کتاب جو یہودیوں کی کتابوں میں جو قوانین موجود تھے, اس کی روح سے وہ لوگ جو بغاوت کریں, وہ لوگ جس طرح سے دھوکہ دیں اسٹیٹ لیول پر, تو ان کی سزا جو ہے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جو گروہ تھے یہودیوں کے, ان کے ساتھ ایک لینینسی کا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کیا, یہ ان کے لیے ہلکی سزا تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ جو ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. تو وہ ایک بہت ہی غلط سا پکچر جو اورینٹلسٹ اپنی رائٹنگز میں جو ہے پیش کرتے ہیں مستشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ایز اف یو نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آنے کے بعد بالکل بدل چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ میں حکم جاری کیا کہ کفوا ایدیکم, کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رہو, ایون ان کیس آف اسالٹ, ایون ان کیس آف وائلنس, جو تمہارے اوپر کیا جا رہا تشدد, اس وقت بھی تم جو ہے وائلنس کا جواب وائلنس سے نہ دو. مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی. لیکن ہم جب ان واقعات کی تحقیق کرتے ہیں, جب ہم ان واقعات کی گہرائی سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اسی آپشن کو اختیار کیا جو بہت ہی یونین تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ملٹی ایتھنک, ایک ملٹی ریلیجس سوسائٹی جو ہے اس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوشش فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قینقاع, بنو نذیر, قریظہ, اسی طرح اوس اور خزرج کے وہ قبائل, اور پھر مہاجر اور انصار, یہ جو الگ الگ آئیڈینٹیز مدینہ میں موجود تھی, ان کے مابین ایک بہت ہی خوشگوار رشتہ بھی قائم کرنے کی کوشش کی. ایسے قوانین بھی بنائے جس میں سب ہر ایک کو جو ہے آزادی ہو اپنے مذہب پہ چلنے کی, اور ساتھ ہی ساتھ سب کو جو ہے پروٹیکشن بھی جو ہے اس کی بھی ضمانت جو ہے وہ ملے. لیکن ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں ہی سے جو ہے اپنے لیے جسے کہا جائے گا کہ مشکل راستہ چنا. ہر وقت جو ہے یہ لوگ بالکل ڈگمگا جایا کرتے تھے. جنگ بدر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنو قینقاع جو ہے وہ کس
قدر پرجوش ہو گئے اور انہیں لگا کہ نہیں اب مزید ان کی کامیابیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، مزید جو ہے مسلمانوں کو ہم جو ہے یہاں پر اور اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم نے سارے محرکات دیکھے کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا، وہ کون سی نفسیات تھی یہودیوں کی، یا وہ کون سی سوشل ریالٹیز تھی۔ جب ہم اس وقت کے ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کی ریالٹیز کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً جو ہے واقعات جس طرح سے انفولڈ ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہا جائے گا انسان شناسی، وقت شناسی، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک عظیم لیڈر ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگی کاروائیوں کے درمیان بھی کبھی بھی مرسی یا رحمت کے اس پہلو کو جو ہے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی جو ہے جو مرسی اور کائنڈنس کا پہلو ہے اسے ہمیشہ مقدم رکھا۔ اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے ہم وقتاً فوقتاً ان واقعات کے ذریعے سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ آج ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں قرآن ایئر 17 کا، جو جس کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ واقعہ جو ہے وہ ہے بدر 2۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں ہونے والے اہم واقعات پر جو ہے ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود جو حکمت ہے، جو بصیرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں، روشن کر سکیں، جگمگا سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی اسی طرح سے پرنور اور منور ہو جائیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جو ہے حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی تھی۔ اور وہ جو گول ہے نفس مطمئنہ کا، نفس مطمئنہ جو ہمارا ایک کلیکٹیو گول ہے کہ ایز اے بلیور جو ہے ہم سب we are moving towards this road of becoming a nafs which is well contained, which is well content with whatever comes in her life۔ اور وہ نفس مطمئنہ کی مزید تفصیل اللہ رب العالمین نے اس طرح سے فرمائی کہ وہ راضیتم مردیہ، راضی وہ نفس جو ہے وہ اللہ سے راضی ہے، اور مردیہ وہ نفس جس سے جو ہے اللہ راضی ہو گیا۔ سو لائک یہاں پر جو ہے فائل جو راضی ہے وہ نفس ہے، کہ وہ نفس جو ہے اللہ سے ویل پلیز وتھ اللہ ہے اور راضی وتھ اللہ ہے۔ اور یہاں پر یہ خوشخبری سنائی دی کہ اللہ جو ہے وہ بھی اس سے پلیزڈ ہے۔ تو یہ ایک ڈبل خوشخبری ہے کہ نفس مطمئنہ راضیتم مردیہ ہے، اور مردیہ بننے کے لیے کہ جس کے ساتھ جس سے اللہ راضی ہو، اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ میں خود پہلے اللہ رب العالمین سے راضی ہوں۔ تو جو ہے یہ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ مردیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگیوں میں اس نفس مطمئنہ کو اٹین کرنے کی سعی کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں راضیت مرضیہ کے اس کیٹیگری میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ احد کا جو پورا 16th ایئر جو تھا وہ کس قدر جسے ہم نے دیکھا اس کی تفصیلات، اس میں جنگیں ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الغار ہے۔ جنگ احد کی شکست کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو جزیرۃ العرب ہے اس کے مختلف علاقے جو ہیں ان کے لوگوں کی کس طرح سے ہمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔
अब अगर ये हमारा मक्का है और ये हमारा मदीना है, ऑलराइट, तो मक्का और मदीना से ज्यादा करीब और मक्का से थोड़े फासले पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइब है गतफान। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये बहुत ज्यादा अपनी दुश्मनी में बड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ जो है मक्का वालों से मिलाया हुआ है। मक्का वालों के इंस्टिगेशन पे बार बार कार्रवाई जो है वो मदीना के खिलाफ करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किस तरह पे दर पे तीन जिसे हम कहेंगे कि गज़वात हैं, मारके हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर किए हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं बदर के मकाम। ये बदर के मकाम पे तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि मदीना से जो पहला वो बदर के लिए आया है। और इसकी तफसीलात हम देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकदाम किया है, ये पहला है। दूसरा जो है वो गतफान के खिलाफ है। और इसी तरह से तीसरा जो है मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ वी गो इन द नॉर्थ, अगर हम शुमाल की तरफ जाएं तो जेरूसलम के करीब अ, अ, जो है एक और इलाका है जिसे जुम्मतुल उम्मतुल जिंदल कहते हैं। ये तीसरी कार्रवाई जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी साल यहाँ करनी है। अब ये तीनों भी जो ये जो तीनों एक्सपीडिशन हैं, ये तीनों जो गज़वात हैं, इसमें खतर ही हैं तीनों, बिकॉज जो तीनों दुश्मन हैं ये बहुत ही पक्की दुश्मनी में है अपनी। तो निकलते वक्त जब मदीना से लोग निकले हैं तो डेफिनेटली अपने सारे जिसे कहेंगे कि बहुत रिस्क के साथ जो है इन तीनों एक्सपीडिशंस के लिए निकला गया है। इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीलात जो है हम आज मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बदर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द कुरान के 15th में, हाँ, जहाँ बदर की जंग हुई और मुसलमानों को फतेह हासिल हुई है। और इसने जो है बहुत ज्यादा एक मुसलमानों को अपर हैंड जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन फिर कुरान ईयर 16 में हमने देखा कि उहद में, जंग उहद में जिस तरह से एक जीती हुई जंग मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की ठीक तौर पर बजा आवरी ना करने की वजह से जो है एक जीती हुई जंग जो है वो ऑलमोस्ट शिकस्त में तब्दील हो गई मुसलमानों के लिए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो जंग उहद के एंड में जो है अबू सुफियान ने एक चैलेंज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये पूरी तफसीलात हम देख चुके हैं कि कैसे उसने ये वादा लिया कि अगले साल जो है मैं बदर पे फिर आपसे जो है अ, मुलाकात करूंगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब तकरीबन एक साल मुकम्मल होने आया था और ये जो जंग का चैलेंज था इसका वक्त करीब आ चुका था। अब मसला ये था कि कुरैश वालों में जो है इस बात में इत्तेफाक नहीं रहा कि बदर के लिए जाया जाए। अब ये क्यों हुआ? कुरैश में जो है हम तीन बहुत प्रोमिनेंट लोग देखते हैं इस जमाने में जो फैसला कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें सबसे पावरफुल जो है वो है अबू सुफियान, जो बहैसियत एक लीडर है। बट अबू सुफियान की जो पूरी पर्सनालिटी है वो एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरती है कि एक बहुत ही मामला शनास और जिसे कहा जाएगा कि सियासतदान है। At the end of it, what he wants is the benefit for for his people. He is in the mindset of a leader. ठीक है, तो वो सबसे पहले अपनी कौम की फलाह या अपने अपने लोगों की फलाह के बारे में सोचेगा।
دوسرا جو بندہ بہت پرومیننس میں ہے وہ ہے صفوان ابن امیہ. نا یہ امیہ کا بیٹا ہے اور he is of the opinion کہ بدر 2 کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں احد میں جو فتح حاصل ہو گئی ہے اس پر ہی کنٹینٹ رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ فتح احد کی جو ہمیں ملی ہے دوبارہ سے اگر ہم بدر میں جائیں اور احد والا رزلٹ نہ ہم کریٹ کر سکیں تو یہ کچھ جو نام ہم نے کمایا ہے احد کی کامیابی سے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ موٹیو یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صفوان ابن امیہ کو یہ بھی شاید فیئر ہے کہ اگر ابو سفیان بدر 2 میں جاتا ہے اور بدر 2 میں جو ہے قریش کو پھر سے کامیابی مل جائے گی تو ابو سفیان جو ہے ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر جو ہے وہ مان لیا جائے گا قریش کا, اور صفوان پروبیبلی ڈزنٹ وانٹ کہ ابو سفیان کو جو ہے یہ پرومیننس حاصل ہو. ایک تیسرے ہیں ابولاس. ابولاس جو ہے یہ ایک بہت زیرک جسے ہم کہیں گے کہ سیاست داں ہیں. He was always with Quraysh. We have seen, you know, his prominence. کس طرح سے he had gone for diplomacy with the Abyssinians. اور بہت ممکن تھا کہ یہ اپنی ڈپلومسی میں کامیاب ہو جاتے اور جو مسلم مہاجرین ابیسینیا یا حبشہ گئے تھے انہیں وہاں سے جو ہے لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتے. And Abhilas was also of the opinion that it's better that we don't move out. کچھ دوسرے زمینی جسے ہم کہیں گے کہ ریزنز بھی تھے اس فیصلے کے. ایک بہت بڑا ریزن تھا قحط سالی اور خشک سالی. یہ جو پچھلا پورا سال تھا یہ خشک سالی کا سال, قحط سالی کا سال تھا مکہ والوں کے لیے, اس لیے کہ کوئی بھی چارہ جو نہیں ہوگا تھا. تو جب جنگ کے لیے اگر یہ لوگ نکلتے مکہ سے بدر کے مقام پر آنے کے لیے تو یہ ہوتا کہ انہیں اتنے لمبے راستے کے لیے اور جنگ کے لیے جو جانور کا پورا چارہ ہے وہ پورا لے کے نکلنا پڑتا. آلریڈی جو ہے ان کی بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہیمپر ہو چکی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو بھی سیاسی حالات تھے, جو بھی معاشی کشمکش جزیرۃ العرب میں جاری تھی, اس کی وجہ سے میکنز آلریڈی بہت پریشان تھے. تو فائنینشلی بھی ان کے ہاتھ بہت زیادہ وسیع نہیں تھے اور پھر جانوروں کے لیے اتنا سارا فوڈر لے کے جانا یہ ایک بہت ہی ایک مشکل سفر تھا. بٹ ابو سفیان اپنی ناک بھی نہیں کٹوانا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے بھی جزیرۃ العرب میں یہ بات پھیلے کہ بدر میں چیلنج دے کر ہم مکہ والے جو ہے خود قریش جو ہے وہ خود پیچھے ہٹ گئے. وہ یہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو لیکن اس کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ خود پہ نہیں لینا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ قریش والوں کا نام جو ہے اس میں خراب ہو. تو وہ کسی طرح سے یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جائے مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے, تاکہ عرب میں یہ بات پھیلائی جا سکے کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے جنگ احد کی شکست کے بعد جو ہے اتنا ڈر گئے ہیں اور اتنا ان کے دلوں پر قریش کی دھاک بیٹھ گئی ہے کہ یہ بدر کے مقام پر جو ہے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے روانہ بھی نہیں ہوئے. اور اس بات کے لیے ابو سفیان تیار تھا کہ تھوڑا دور ہم چل کے جائیں گے, وہاں ٹھہریں گے اور کچھ اس طرح سے ایک سین کریٹ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں تاکہ یہ افواہ جو ہے پھیلائی جائے. اب اس کے لیے انہوں نے ایک اسی زمانے میں نعیم کر کے ایک شخص ہے. اب یہ نعیم صاحب جو ہے بہت 2-3 اکاؤنٹس میں انہیں ہم دیکھیں گے. نعیم جبکہ احزاب میں بھی یہ بڑے کام آئیں گے. سو یہ غطفان کی ہیں, اشجع جو کلان ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں. سو نعیم جو ہے ان کو نعیم ابن مسعود انہیں مکہ والے جو ہے ایک ان سے ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس بات کے لیے مسلمانوں کو کنونس کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر دیں کہ یہ لوگ بدر 2 کے لیے جو ہے مدینہ سے روانہ نہ ہو تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو 20 کیملز دیں گے. 20 کیملز جو ہے اچھی خاصی ایک ویلیو ہے اور یہ ایک اچھا پروفیٹیبل جسے ہم کہیں گے کہ
सौदा था नुआइम इब्न मसूद के लिए, और वो इस पर जो है राजी हो कि पहुंचे मदीना। उन्होंने अलग अलग गिरोहों से जो है बात की, यहूदियों से, मुनाफिकीन का जो गिरोह था अब्दुल्ला इब्न उबई और ये सारे लोग, इसके अलावा जो अंसार थे उनसे अलग लैंग्वेज में बात की, मुहाजिरों को अलग तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि देखिए मक्का वाले तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बहुत मैसिव लश्कर इन्होंने तैयार किया है, और उहद के बाद जो उन्हें लग रहा था कि कमी रह गई है मुसलमानों को मिटा देने की, वो कमी भी जो है अब वो इस मर्तबा पूरी कर लेंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ा जो है लश्कर तैयार किया हुआ है, और यानी हर तरह से इन्हें खौफ दिलाने की कोशिश की। तो बेहतर तो यही है कि यहाँ से ना कूच किया जाए। इसके बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है को भी अप्रोच करने की कोशिश की, वहां पर भी जो है अफवाह वो लेके गया। और एक एक जो जनरल फिजा जो मदीना में तैयार हुई ये थी कि यही बेहतर है कि हम बदर 2 के लिए जो है रवाना ना हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कोई चाहे या ना जाए, अगर मुझे अकेले भी जाना पड़ा तो मैं इसके लिए रवाना होने को तैयार हूँ। और ये कह देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफी था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है एक बहुत सारे लोग, आई मीन 1500, नाउ दिस इज अ बिग नंबर फ्रॉम द मुस्लिम्स, तैयार हो गए कि हम भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से रवाना होंगे बदर के लिए। नुआइम इब्न मसूद जो है ही वाज बैफल्ड, उसे लग रहा था कि मेरे ये 20 ऊँटों की जो है इनाम अब बस मेरे हाथ में आना ही चाहता है, और वो जीती हुई बाजी जो है जैसे उसे लगा कि वो हार गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिवोशन था, ये जो कॉन्फिडेंस था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद मुसलमानों की सहाबा कराम की जो जान सारी थी, उसने नुआइम के दिल में जो है घर किया। उसने नुआइम के दिल में जो है जगह बनाई। He was impressed. Nonetheless, he lost his camels. उसकी जो इनाम था वो उसको उसका उसमें उसने जिसे कहा जाएगा कि एक शिकस्त उसे उठानी पड़ी, लेकिन वो इम्प्रेस भी हुआ। ये थी लोगों की सच्चाई और खराबपन, कि वो अगर अपने नुकसान उठाने के बावजूद भी अगर वो दूसरों में कोई अच्छाई देखते तो उस अच्छाई को तस्लीम करते। तो यही वो उसवा है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये फरमाया कि अदल इंसाफ का तकाजा ये है कि इंसान जो है, अगर एक ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, अगर उनमें भी कोई अच्छाई हो तो उसे एक्नॉलेज करें, और उससे जो है आ, आ, सीखने में जो है पीछे ना हटें। ओके, तो वो जो अज़बियत है, वो जो एक जहन है जो बिल्कुल बंद होता है, जो लोगों को अपने और गैरों में तकसीम करने के बाद जो है उसी तकसीम पर जो है चीज़ों को परखता है, फिर वो अपनों की जो है उस अज़बियत के तहत बुराइयों को भी हजम कर जाता है, लेकिन गैरों की अच्छाइयों को भी तस्लीम करने के लिए राजी नहीं होता। ऐसी अज़बियत से जो है इस्लाम ने हमें मना फरमाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में ये बात बार बार हमारे सामने आती है कि कि मुसलमान जो है तंग नजर नहीं होता। ऑलराइट, तो बदर 2 के लिए जो है इतना बड़ा लश्कर लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए हैं। 1500 लोगों पर मुश्तमिल था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वहाँ गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पर आप सल्लम ने जब आप किसी आप सल्लम का एक तरीका था, उसका था कि आप सल्लम जब मदीना से रवाना होते तो अपनी गैर मौजूदगी में किसी एक शख्स को जो है मदीना का इंचार्ज मुकर्रर किया जाता, जो आप सल्लम की एब्सेंस में नमाज का इंतज़ाम इंतज़ाम करके, और जो दूसरे जो कार्रवाइयाँ हैं, जो मामलात हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है उसे भी अंजाम देते। तो इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न उबई के जो बेटे हैं, उन्हें, अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला ही है, उन्हें जो है
عبداللہ ابن عبداللہ انہیں جو ہے مدینہ کا انچارج مقرر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے ہیں. اور اس عمل سے جو ہے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی دھاک مسلمانوں کی عرب میں پھیل گئی کہ قریش کو تو یہ توفیق ہوئی نہیں کہ وہ باہر نکل کر اپنے اس چیلنج کو فلفل کرتے، لیکن مسلمان جو ہے وہ نکل کر آئے. اور تو یہ پہلی ایکسپیڈیشن جو ہم نے دیکھی which is at بدر. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غطفان والے. غطفان جو ہے ایک ہسٹائل ٹرائب رہا ہے، جس طرح سے حوازن تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ احد کے بعد بیئر ماؤنا اور ان ساری جگہوں پر جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کو الگ الگ طرح سے جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ ہزیمت اور نقصان اٹھانا پڑا. اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگوں کو لگا کہ احد کی شکست سے جو ہے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے اور اب جو ہے انہیں آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. تو غطفان ایک ایسا علاقہ ہے جو مدینہ سے قریب بھی ہے، اور غطفان میں بہت ساری الگ الگ کلانس ہیں. دیکھیے ہر ٹرائب، ہم نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے، یہ غطفان جو ہے ایک ٹرائب ہے، جیسے کہ قریش ایک ٹرائب ہے. قریش میں 14 کلانس ہیں، اسی طرح سے غطفان میں جو ہے اراؤنڈ 6 کلانس جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے اشجع، دوسرا ہے محارب، تیسرے کلان کا نام ہے خلبہ، چوتھا کلان ہے مرہ، اور پانچواں ہے فزارہ. اشجع، محارب، خلبہ، مرہ اور فزارہ. ان کی الگ الگ جو ہے چیزیں، الگ الگ جو کلان ہے. محارب کا جو ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو بہرحال یہ الگ الگ ان کے اندر کلان ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے یہ جو غطفان والے ہیں ان کی طرف جو ہے کوچ فرمایا. یہ جو غطفان کی جو ایکچوئل فائٹ ہے وہ تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ غطفان والے بھی دیکھیں ان کی جو دشمنی تھی وہ صرف مکہ والوں کی سرکشی کی وجہ سے غطفان والے جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی ان سے دشمنی کے لیے جو ہے آمادہ ہوتے تھے. یعنی کوئی لالچ ہوتا تھا کسی فائدے کا، جس کی وجہ سے، جس کے عوض میں جو ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی نبھانا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس دشمنی کو نبھانے میں فی الوقت کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی they didn't want to come for combat یا مسلمانوں کا مقابلہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو غطفان کے الگ الگ علاقوں پر نندلیس یہ جو کاروائیاں تھیں، اس نے پورے جزیرۃ العرب میں جو ہے یہ بات اس موقف کو بالکل کلیئر کر دیا کہ مدینہ کو جو ہے ہلکے نہیں لیا جا سکتا، مسلمانوں کو جو ہے ہلکے نہیں لیا جا سکتا. ان کی جو ہے اپنی ایک پریزنس ہے and they hold a certain position اور انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ فورس جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی یا یہ سوچے گی کہ چلیں ان کو نقصان پہنچا کر ہم کوئی اور فائدہ اٹھا لیں، وہ بہت ہی غلط سوچ ہوگی. تو غطفان کا یہ جو پورا معرکہ تھا، یہ جو پورا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کی جو ہے جو پورا انجنکشن ہے وہ جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. تو سورۃ النساء کی 101 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ آیتیں شیئر ہو سکتی ہیں کہ
اور اس میں جو ہے پرمیشن دی گئی، نہ صرف پرمیشن بلکہ پورا طریقہ 102 نمبر کی آیت میں پھر کھول کر بتا دیا گیا کہ جنگ کی حالت میں جو ہے صلاۃ الخوف جو ہے وہ کیسے ادا کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ اس صلاح جو ہے وہ ایک انڈسپینسبل پارٹ ہے ہماری زندگی کا۔ جس طرح سے ہماری اس فزیکل باڈی کے لیے پانی، کھانا اور آکسیجن اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح ہماری سول کے لیے، ہماری روح کے لیے صلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس کے بنا جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے کوئی بھی وقت جو ہے وہ گزر سکتا ہے، چاہے وہ خوشیوں کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے وہ خوف کا ہی موقع کیوں نہ ہو۔ ہم کسی بھی وقت جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جو ہے ہمیں صلاح کی حاجت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے، یا اس سے جو ہے اس کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے اسے نہیں ادا کر سکتے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ایک بات جو بہت کلیئر آتی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز صلاح جو ہے ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے جو ہم پر عائد کیا گیا ہے، اور ایک ایسا فریضہ ہے جو بار آوری چاہتا ہے، جو بار بار ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے عبد ہونے کا اللہ تعالیٰ کو جو ہے گواہی پیش کریں، اپنے ایک ایک عضو سے، اپنے ایک ایک اعضاء سے، اپنے اپنے اپنی اپنی پوری فزیکل پریزنس سے اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے جھکے، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ پیروں اور سر کو اللہ کے سامنے اس طرح سے جھکائیں، اور نہ صرف ہمارے ہاتھ پیر بلکہ ہمارے دل بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح سے جھکیں کہ وہ بار بار ہمیں احساس دلائیں کہ there is a bigger picture, for which I am here in this world, and that bigger picture is this, that I am a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, I am an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is a very very primary identity for who I am. اور میری زندگی کی ساری ریالٹیز، میری زندگی کی ساری حقیقتیں جو ہیں وہ اسی کی تعبیر ہونا چاہیے۔ اس کی تعبیر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں۔ اللہ کی عبد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حقیقت ہے وہ، اس کی تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے بتائے گا کہ مجھے خوف کی حالت میں کیسے رہنا ہے، مجھے غم کی حالت میں کیسے رہنا ہے، مجھے خوشی کی حالت میں کیا کرنا ہے، مجھے شکست ہو رہی ہو تب کیا کرنا ہے، فتح حاصل ہو رہی ہو تب میرا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر سٹیج میں، زندگی کے ہر ایموشن میں جو ہے میں اگر مدد لوں گی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے، اور اس کا ایک بہت افیکٹو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، and that's a direct hotline with Allah رب العالمین and that's the salam۔ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنی صلاح کو ایک میئر ایکسرسائز بنا دیں، جس میں نہ ہمارے پریزنس آف مائنڈ ہو، نہ جس میں ہماری پریزنس آف ہارٹ ہو، محض ایک چھدا اتارنے والا کام ہو کہ جہاں ہم نے جو ہے اپنی ٹھونگیں زمین پر جو ہے وہ لگا لی، اور ہم جو ہے نہایت بے دلی کے ساتھ قسمت ساتے ہوئے جو ہے اس پر آ کر کھڑے ہو گئے، ایک بوجھ سمجھ کر ہم نے اسے ادا کر دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اللہ رب العالمین دن میں 5 وقت ہمیں یہ موقع فراہم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے ساتھ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ قرب اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک صحیح قدسی حدیث ہے، حدیث قدسی جو ہے اس میں بتایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہاں سے ہماری زبان سے ایک آیت نہیں نکلتی کہ اللہ رب العالمین کا جواب فوراً جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو نماز ایک بہت ہی بیوٹیفل گفٹ ہے۔ اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس گفٹ کو کتنا اپنے لیے جو ہے فائدہ مند بناتی ہوں، کتنا اس گفٹ کو جو ہے اپنے لیے مفید جو ہے وہ بناتی ہوں، اور یہ میری اپنی کوششوں پر ہوگا، یہ میری اپنی محنت پر ہوگا کہ میں اس میں کس طرح سے نت نئے رنگ جو ہے لانے۔ نت نئے رنگ کا مطلب یہ نہیں کوئی الگ الگ طریقے سے نماز کا تو طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعین کر دیا، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا،
بالکل وہی طریقے سے، بیکاز دیکھیے اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں. ہر وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نہیں ہوگا وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ صرف ہلاکت خیزی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. پھر چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت انداز میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھے جذبے کے ساتھ کیوں نہ کیا جا رہا ہو. تو ہمارے دین میں اول شرط، اول ترین شرط، کیونکہ یہ جو پہلی ہی کیٹیگری ہے کہ میری یہ جو آئیڈینٹی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبد ہوں، یہ بھی مجھے کس سے پتہ چلا ہے؟ یہ بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے پتہ چلا ہے نا. یہ بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا ہے نا. تو آئی کی ناٹ ڈو دیٹ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے ایک جز کو لے لوں اور دوسرے جز کو فراموش کر دوں، کہہ دوں کہ نہیں یہ تو میں لوں گی کہ مجھے اللہ کا عبد بننا ہے، لیکن اللہ کا عبد کیسے بننا ہے that I will decide, no, that would be zalalat, that would be gumrahi. I not only have to take from Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam the fact that I am an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, but I have to also learn from Aap sallallahu alaihi wasallam how am I going to actualize, how I will become an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر 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 ایکٹ میں، ہر ایکشن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ جو ہے اس کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں اللہ قرآن کریم کا بہترین طور پہ امپلیمنٹ کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین جو نمونہ ہے جسے کہا جائے گا، جو بائی پروڈکٹ ہیں، جو فروٹس ہیں اس کھیتی کے، وہ صحابہ کرام ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرا اسوہ، میری سنتیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو. ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے زیادہ خیر ہے وہ میرے صحابہ کرام میں، اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے. تو یہ کہ یہ جو ہمارے سلف ہیں، یہ جو ہمارے پریڈیسیسرز ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ قرآن اور سنہ جو ہے اس کی ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا جو ایک وزڈم ہے، اس کو جو ایکچولائز جو کرنا ہے، اس کی ایک بہترین مثال ہمیں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے درخشاں حیات میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے سلف جو ہیں they are so important for us that we cannot ignore them as well. اور الحمدللہ they are there, they create so much variety for us. It shows that there's so much of scope that اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس میں کتنی زیادہ لچک ہے، وہ کتنا یونیورسل ہے، وہ کتنا ایکولی اپلیکیبل ہے ہر گروہ کے لیے، چاہے وہ 7th سینچری عربیہ میں رہتا ہو یا 21st سینچری میں رہ رہا ہو. So like it's relevant, it's equally applicable in every era. الحمدللہ. اور صلاۃ الخوف کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے زمین میں سفر کر رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر جو ہے تم اپنی نمازوں کو شارٹ کر لیا کرو. اور یہ کہ اگر قصر جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے. اب دیکھیے یہ پورا ایک ٹاپک ہے قصر صلاح، کہ سفر کی حالت میں قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے فرمایا، صحابہ کرام کے کیا اوپینین تھے، کیا طریقہ ہے قصر کو کرنے کا، اس میں what are the different opinions. تو اس کی ساری تفصیل جو ہے آپ کو الحمدللہ مل جائے گی کتابوں میں. یہاں ہم جس بات کو آج ڈسکس کر رہے ہیں سیرت کے ضمن میں، صلاۃ الخوف، کہ اللہ رب العالمین نے ایک اسپیشل پروویژن دیا کہ خوف کی حالت میں جب دشمن بالکل جو ہمارے سر پر ہو اور کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہو، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پورا طریقہ جو ہے وہ فرما دیا آیت نمبر 102 میں سورۃ النساء کی، کہ ایک جو ٹکڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرے اور وہ اپنا اسلحہ لیے رہے، وہ نماز کی حالت میں جو ہے اپنی سیفٹی اور اپنی مدافعت سے جو ہے نچند نہ بیٹھے. تو دیکھیے یہ بہت اہم تعلیم ہے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم دنیاوی اسباب کو کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے.
हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बस हमने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली and my work is done. No, I have to first put in efforts and then put my trust in Allah subhanahu wa ta'ala. ये बात हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार तरीकों से जो है सीखने मिलती है. सलातुल खौफ की हालत, ये लोग अपनी ग्लोरी के लिए जंग करने नहीं निकले हैं ना, ये लोग अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं. लेकिन उसमें भी कहा जा रहा है कि अपना इस्बाब को तर्क ना करो, अपनी असलाह को ये कहकर मत छोड़ दो कि नहीं ठीक है, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस, वी डोंट केयर, नो वी कांट डू दैट. उसमें भी ये बताया कि अपने असलाह को लिए रहो. तो एक टुकड़ी जो है वो एक रकत अदा करे और फिर वो पीछे हो जाए, जो दूसरे बचे हुए लोग हैं वो दूसरी रकत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल करें, और इस तरह से जो है ये नमाज सलातुल खौफ जो है वो पूरी हो जाए. नहीं आपा इसमें नहीं होंगी 102 बिकॉज वो लंबी आयत है, और अगर वो आयत यहाँ रहती तो फिर आप जो है ना बहुत उसको डिटेल में करना पड़ता है. वी आर जस्ट पुटिंग इट दिस मच. अब हम आते हैं अपने तीसरे एक्सपीडिशन पे, व्हिच इज दुमतुल जंगल. अब दुमतुल दुमतुल जंगल से पहले गतफान एक्सपीडिशन के वक्त कुछ बहुत ही खूबसूरत वाकयात हैं जो जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़िमन में मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना है. This is such a beautiful part and beautiful uswa of नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये जाबिर बिन अब्दुल्ला वही जाबिर यंग सहाबी हैं जो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, जो ये उहुद में पार्टिसिपेट करने के, लेकिन इनके वालिद ने जो है इन्हें रोक दिया क्योंकि उनके वालिद खुद जो है जंग में शरीक होना चाहते थे और यूं जान बाजू में थे, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आइनैन पहाड़ी है उस पर जो है उस पर आप सल्लम ने जो है उन्हें खड़ा किया था, और ये उन लोगों में शामिल थे जो आखिर वक्त तक जो है वहां से नहीं आते. हालांकि दूसरे आर्चर्स जो है वो रवाना हो गए और यहाँ पर जो है जंग उहद में शहीद हुए. तो जाबिर जो है यंग मैन, इनके वालिद जो है वो 7 बहनों को जो है उनकी जिम्मेदारी को छोड़ के गए थे, बिकॉज उनकी वाइफ जो है वो ऑलरेडी जो है वो वफात पा चुकी थी. तो उन्होंने यंग जाबिर को जो है जंग उहद में हिस्सा लेने नहीं दिया. लेकिन इस एक्सपीडिशन में जो है गतफान में जब आप सल्लम चले हैं तो आमिर बिन अब्दुल्ला भी जो आप सल्लम के साथ हैं. बहुत ही खूबसूरत वाकयात हैं जो हमें पढ़ने मिलते हैं इस मारके के ज़माने में, कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है उनका ऊँट जो है बहुत ही कमजोर था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक नजर डाल रहे थे और पीछे पीछे चल रहे थे सबके. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला की ऊँटनी बहुत स्लोली चल रही है, और फिर जो है जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है इनकी ऊँटनी बहुत ज्यादा. तो आप सल्लम ने पूछा भी कि भाई जाबिर तुम इतने स्लो क्यों हो? तो जाबिर ने उसे पेश कर दिया कि मेरी ऊँटनी जो है ज्यादा तेज नहीं चल सकती. फरमाया अच्छा ऐसे नील करो. आप जाबिर जो उतरे हैं, आप सल्लम ने एक लकड़ी ली और उसे आहिस्ता उसे प्रॉड किया उस ऊँट को 2 मरतबा, और उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऊँट कहा जाता है कि बहुत तेजी से चला. अब इसी असना में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्ला से बातचीत भी की. जाबिर इब्न अब्दुल्ला से, और देखिए कितनी खूबसूरत बातें हैं जो आप सल्लम कर रहे हैं. There's so much of concern, there's so much of concern, you know, for each and everyone. नबी अकरम सल्लल्लाहु कितने ज़्यादा शफीक और कितने ज़्यादा लोगों का ख्याल और दिलजोई करने वाले हैं. आप सल्लल्लाहु ने जाबिर से पूछा कि जाबिर भाई तुमने शादी की? तो जाबिर फरमाते कि हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया अच्छा तो किससे की शादी है? किसी कुंवारी से या किसी बेवा या तालिका शादीशुदा से? तो मैंने कहा नहीं शादीशुदा से की. इसलिए और जाबिर सो मैच्योर, ही सेइंग दैट ही सेड दैट आप सल्लल्लाहु मैं किसी ऐसी खातून से शादी करना चाहता था जो मेरे घर में जो छोटी लड़कियां हैं, जो मेरी बहनें हैं,
ان پر ماؤں کی طرح نگاہ رکھ سکے، ان کی ذمہ داریوں کو جو ہے اٹھانے میں میرا دست بازو بن سکے. اسی لیے میں نے کسی باقرہ سے جو ہے کسی ان میرڈ لڑکی سے شادی نہیں کی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں، یہ ان کے اس جواز کو سننے سے پہلے کہہ رہے تم کسی ینگ سے شادی کی ہوتی. بہت خوبصورت الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم اس سے لطف اندوز ہوتے، وہ تم سے ہوتی. لیکن جب جابر بن عبداللہ جو ہے اپنا یہ جواز پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحسین فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے سونٹ کو بیچ کیوں نہیں دیتے. اور جابر بن عبداللہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہ رہے ہیں کہ جابر جو ہے سونٹ کی کچھ قیمت لگائیں. تو جابر کہتے ہیں اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1 درہم. تو جابر کہتے ہیں نہیں، اس طرح سے نہیں کہتے ہوئے بارگیننگ کرتے ہوئے جو ہے وہ 40 درہم پر جو ہے بات طے ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جو 40 درہم مل جائیں گے. اب جب یہ لوگ مدینہ واپس آتے ہیں تو جابر بن عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ نماز ادا کر کے آؤ. اب دیکھیے ہر ایکسپیڈیشن سے واپس آنے کے بعد جو ہے سارے مرد مسجد نبوی میں جا کر جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا فرماتے ہیں. جابر بھی یہ پڑھ کر آتے ہیں اور اپنے علاقے باندھ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ہفتے 40 جو درہم دے دیے جائیں اور عبداللہ سوری جابر بن عبداللہ کو جو ہے وہ رقم دے دی جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں تم اپنی اونٹنی بھی لے جاؤ. تو غرض یہ کہ ہمیں جو کانورسیشنز ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. آپ سے جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو جاؤ مسجد نبوی میں نماز ادا کرو تاکہ گھر کی خواتین کو پتہ چل جائے تم لوگوں کی، تو وہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے جو ہے گھر کی آرائش کر لیں. تو جابری کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس آرائش کا کوئی سامان ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی ہو جائے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پوری conversation ہے with a young man is so interesting. It's so full of life. It's so full of hope. It's so full of good news, for a young man. تو یہ ساری conversations اور یہ سارے خوبصورت لوگ ہمیں سیرت نبوی میں نظر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی رنگا رنگی جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اور ہمارے لیے اتنے سارے جو ہے اتنے سارے سیکھنے کے اسباب جو ہے وہ پیدا کر جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کا طریقہ سکھایا اس میں یہ نہیں تھا کہ انسان اگر دیندار ہو جائے تو اس کے پاس جو ہے اس کے پاس فرحت یا اس کے پاس خوشی یا اس کے پاس جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تازگی یا تفریح جو ہے اس کا کوئی سامان جو ہے اس کی زندگی میں نام نہیں ہو. جیسا کہ عام طور پر مذہب پسند لوگ جو ہوتے ہیں یا انہیں مانا جاتا ہے، انہیں تصور کیا جاتا ہے کہ بہت ہی سخت اور بہت ہی خشک مزاج قسم کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری conversations جب آپ سنتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے questions آپ سنتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا انسانی نفسیات کا ہیومن سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کا مان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا دین جو ہے ایک دین فطرت ہے جو ہم سے کوئی ایسی بات کا مطالبہ نہیں کرتا جو اس فطرت کے خلاف ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا. اس میں کسی قسم کا جبر، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہے. اور جو بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمارے دین میں کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، وہ صرف وہ ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو اس میں ہمارے لیے سراسر جو ہے وہ برائیاں ہیں. اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. کوئی ایسی چیز جس میں ہمارے لیے کوئی اچھائی یا جس میں ہمارے لیے واقعتاً کوئی فائدہ ہو ان بگر پکچر، اس سے کبھی بھی جو ہمارے دین نے ہمیں منع نہیں فرمایا گیا. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ ایک ماڈریشن جو ہے اس کی تعلیم دیتا ہے. دیکھیے ہم سورۃ الملک میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے یمشی.
पहली कैटेगरी जो है वो कह रहे हैं मुकिब्बन, अला वजही। मुकिब्बन का मतलब क्या होता है? कब्बा, मुकिब्बन का मतलब होता है गिर जाने वाला। और इस पे अला वजही एक इजाफा है कि मुंह के बल। अभी कोई भी गिरा हुआ हो तो स्पेशली फॉल करके ना अपने आप को झुका कर, तो इंसान अपने सर को ही झुकाता है ना, वो पीछे नहीं झुकता है। तो मुकिब्बन में मुंह के बल ही झुकना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर ये इजाफा फरमाया कि ऑन हिज फेस, सो फॉलन ऑन हिज फेस। और दूसरा है जो दूसरी कैटेगरी है, दैट इज आल्सो वॉकिंग, यमशी। अब यहाँ पे बात हो रही है हु इज मोर ahda, ahda is more guided. So this is a comparison. Okay, ahda, ये एक यमशी है मुकिब्बन अला वजही, दूसरा है यमशी सवियन, सवियन ऑन अला सिरातिल मुस्तकीम। अभी देखिए यही फरमा देते हैं यमशी अला सिरातिल मुस्तकीम, सिरातिल मुस्तकीम इज स्ट्रेट पाथ। ये काफी था ना। सवियन क्या है? सवियन इज सो इम्पोर्टेंट। सवियन इज मॉडरेशन। सविया मसावात का एक लफ्ज हमारे पास उर्दू जबान में। मसावात कहते हैं कमियत और या जिसे हम कहेंगे कि मसावात बराबरी, इक्वल। सो तवाजुन एक दूसरा बेहतर लफ्ज है, तवाजुन के साथ, मॉडरेशन के साथ। तो सिरात मुस्तकीम पर तो चलना है, पर सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए भी मॉडरेशन की शर्त लगाई है। ये नहीं कहा है कि बिल्कुल जो है इसमें आप जो है शिद्दत इख्तियार कर जाएं, या इसमें भी जो है होलू को नापसंद किया गया। स्ट्रेट पाथ पर भी चलने के लिए सवियन इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके विल बी मोर गाइडेड। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नक्शा खींचा है। तो नक्शा ये है कि एक वो इंसान है जो जानवरों की तरह चल रहा है। जानवर इंसान की तरह क्यों नहीं चलता? वो भी अपने दो पैरों पे चल सकता है ना, लेकिन वो अपने चार पैरों पे चलता है, इसलिए कि उसका सर हमेशा झुका होता है, उसकी नजरें सिर्फ जमीन को देख रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके नजदीक अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को, अपनी भूख को, अपने पेट की और अपनी दूसरी ख्वाहिशात की फुलफिलमेंट ही जो है उसकी जिंदगी का मकसद होता है। तो वो पूरा वक्त उसी में मसरूफ होता है। ठीक है, जिसके पास कोई दिमाग, कोई जहन, कोई नज़्बुल-ऐन, कोई आदर्श, कोई भी जो है एम और गोल नहीं है लाइफ में। और उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो सवियन है, बिल्कुल मुतवाज़न। एक अल्लाह ताला ने हमें कैसे बनाया है, एक हमारी कदो कामत जो है किस तरह से अल्लाह ताला ने दिया है। हम बिल्कुल इस्तकामत के साथ, बिल्कुल तवाजुन के साथ, ना इस तरफ झुके ना उस तरफ झुके, बल्कि सवियन, बैलेंस, यस, तवाजुन के साथ, बैलेंस के साथ, सिरात मुस्तकीम। अब सिरात मुस्तकीम पहले मालूम करना पड़ेगा ना, सिरात मुस्तकीम क्या है। इसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। और फिर जानने के साथ साथ ये मॉडरेशन, ये बैलेंस मुझे लर्न करना पड़ेगा कि कैसे इस मॉडरेशन और इस बैलेंस को लर्न करें। व्हाट इज द आर्ट ऑफ वॉकिंग विद मॉडरेशन ऑन सिरात मुस्तकीम, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि मेरी जिंदगी कैसी है। क्या मेरी जिंदगी ऐसी है जिसमें मेरे जिंदगी के सारे फैसले मेरी इंस्टिंक्ट करती है, मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें, मेरी जिंदगी की जरूरियात जो है उन्होंने ही मुझे घेर रखा हुआ है, या मेरी जिंदगी में कोई कोई नस्बुल ऐन है, मैं एक इंसान होने को क्वालिफाई करती हूँ। आई एम नॉट लाइक एन एनिमल जो अपने इंस्टिंक्ट्स ही की फुलफिलमेंट के लिए कोशिश करे, बल्कि आई एम ह्यूमन जो अपने लिए एक गोल और एम जो है वो रखता है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम का इल्म अता फरमाए, और फिर अल्लाह ताला हमें वो सविया अता फरमाए, वो तवाज़ुन, वो बैलेंस, वो मॉडरेशन अता करे कि हम सिरात मुस्तकीम पे तवाज़ुन के साथ चलने वाले हैं।
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.